قرآن مجید کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں کہ قرآن مجید نازل کس لیے ہوا ہے۔ آج جو زوال امت ہے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا تھا وہ مقصد ہم بھول گئے۔ ہم نے صرف اس کتاب کو کتاب برکت سمجھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم قرآن پڑھتے، سمجھتے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے، لیکن اس مقصد کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ یہی ہماری ذلت کا سبب بنا۔ علامہ اقبال نے جو سبب بیان کیے وہ دو سبب، ایک تو یہ کہ صحابہ قرآن سے بے اتنائی برتی اور دوسرا قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ جب ایک موقع پہ اقبال کہتا ہے میں بہت رویا اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے، یہ کیوں پس رہے ہیں، کیوں کٹ رہے ہیں، یہ دنیا کی مادی اور طاغوتی طاقتوں کے سامنے کیوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے ایک رات میں رو رہا تھا اور ہاتف سے مجھے آواز آئی، دل دارند و محبوب نہ دارند۔ اقبال کو اس بات کو کیوں نہیں سمجھتا؟ آج کا رسمی مسلمان اپنے سینے میں دل تو رکھتا ہے لیکن دل میں محبوب نہیں رکھتا، دل حب رسول سے خالی ہو گیا۔ تو ایک تو حضور سے تعلق کمزور ہو گیا اور دوسرا قرآن سے تعلق کمزور ہو گیا۔ جب شکوہ کیا تو لہجہ بڑا تلخ تھا، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں۔ اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اللہ سے شکوہ کر دیا، بندے کا رب سے شکوہ بنتا نہیں۔ لیکن جب جواب شکوہ لکھا تو سب کی آنکھیں کھل کے، لفظ وہی ہیں، صیغہ بدلا، ادھر سے جواب آ رہا ہے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، تھے تو آباد تمہاری مگر تم کیا ہو۔ وہ تم نہیں تھے، وہ تمہارے بڑے تھے۔ یہ کارنامے تمہارے نہیں، یہ تمہارے آباء و اجداد کے تھے تو آباد تمہاری مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے اور تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ تم نے قرآن کے پیغام کو بلایا تو ذلت تمہارا مقدر بن گئی۔ عزت چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔